اللہ 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وهو الذی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یحیی و یمیت ولا اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی اللہ قادر مطلق ہے، اس کو قدرت حاصل ہے۔ ایک نشانی کہ اللہ رب العالمین نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دی۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو بچھا دیا، پوری زمین پر انسانوں کو پھیلا دیا۔ ایک یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی دلیل ہے، وہ الذی وہ ذات ہے یحیی و یمیت، جو جلاتی اور مارتی ہے۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں ایکم احسن عملا، کہ کون سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، زندگی کیسے گزار کے جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، زندگی کیسے گزاری۔ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سوال ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کی تردید کر رہے ہیں منکرین کی، کوئی بھی زندگی نہیں دے سکتا۔ اگر زندگی کسی کے ہاتھ میں ہوتی تو اپنے آپ کو کہاں مرنے دیتا، یا اپنوں کو کہاں مرنے دیتا، یا دنیا کے حوالے سے ہوتی تو دنیا دار کہاں مرتے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ خرچ کر دیتے۔ لیکن موت و حیات کا مالک اللہ ہے، ایک منٹ سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوا کسی کا پتہ چلا کہ فلاں بیمار ہے تو میرا کھانا چھوٹا، اور جب کسی کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے تو میرا کھانا کبھی نہیں چھوٹا۔ فرماتے تھے اس لیے کہ بیماری کا تو کوئی علاج ہے، موت کا تو کوئی علاج نہیں، وہ تو آنی ہے جب ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، وَلَا اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ اسی کے اختیار میں ہے دن اور رات کو مختلف کرنا۔ کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی راتیں چھوٹی، کبھی راتیں بڑی، کبھی دن چھوٹے اور بڑے۔ یہ تبدیلی یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جب ساری یہ قدرتیں اللہ کی ہیں تو پھر یہ اختیارات غیر کو دینا، افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو کہ جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو اختیارات دے دینا کہ تم ہی ہو۔
بل قالو، اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں مثل اس کے جو ان کے پہلوں نے کہا تھا، جیسے پہلے کہتے تھے یہ بھی وہی کہتے ہیں۔ پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ قالو اذا متنا، وہ کہنے لگے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ولید ایک ہڈی لے کے حضور علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگے کہ اچھا یہ ہڈی جب ریزہ ریزہ ہو جائے گی پھر زندہ ہو جائے گی؟ ایسا بھی ہوگا؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی معاشرے کی یہی حالت ہے، یا تو یہ تصور ہے کہ مرنا ہی نہیں چاہتے، پھرتے ہیں بس جو آیا جو چاہا کر دیا کہہ دیا، یا مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہوتا کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور بھائی بھائی کا حساب دینا ہے، تو کیا سے کیا ہوتا۔ کچھ تو خیر ایسے بھی نکل آئے، کہتے مرنے کے بعد بس مٹی ہوگا جی، کچھ بھی نہیں ہے۔ عام کو تو کیا، قبرستان میں رہنے والے جتنا بڑے اولیاء اللہ ان کے متعلق کہتے کچھ بھی نہیں ہے جی، یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اور کچھ تو اس سے بھی ترقی ہو کر کہتے حضور علیہ السلام بھی گئے اور ختم جی، مٹی کے ڈھیر پر سلام پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات مت ماری گئی ہوں، جو آپ علیہ السلام کے متعلق یہ تاثر رکھتے ہیں، پھر ان سے محبتیں، پھر ان کو بلانا، تعلقات قائم رکھنا، حضور سے محبت ہے۔ ہاں جی، قالو اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، ہڈی ہو جائیں گے، أإنا لمبعوثون، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، یہ تاثر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا جی، ایسے مولوی کہتے رہتے ہیں۔ لقد وعدنا، البتہ تحقیق ہم وعدہ دیے گئے، وآباؤنا، ہمارے آبا اجداد، ھذا من قبل، اس وقت سے پہلے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ ایسے کہتے رہتے ہیں جی، باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو جیسے ان کے بڑے کہتے تھے یہ بھی وہی کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ مرنا بھی ہے، حشر بھی ہے، قبر بھی ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ سارے اختیارات اللہ کے پاس۔ کل فرما دیجئے، لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل فرما دیجئے، لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ ومن فیہا، جو کچھ زمین میں ہے، زمین پر ہے، وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ زمین اس کی، زمین سے اگنے والی، زمین پر رہنے والی، زمین میں رہنے والی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور اختیارات اور کے پاس۔ اوروں کو اختیارات دے دیے، زمین اس کی تو ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں سیقولون، تو کیا یقین وہ کہیں گے اللہ کے، کافر بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس سے پوچھیں زمین و آسمان کس نے بنائے؟ آخر پھر آگے کہے گا
قل فرما دیجیے افلا تذکرون کہ تم نصیحت نہیں حاصل کرتے. قل فرما دیجیے من رب السماوات السبع، کون ہے 7 آسمانوں کا رب، رب العرش العظیم، اور رب عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ کون ہے رب جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے عرش عظیم کو بنایا، 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان بنائے. انہوں نے بنایا کیا جن کو اختیارات دے دیے؟ سارا عبدالقادر قادر ہے، سنو ہور قدر دی لوڑ نہیں. سبحان اللہ اکبر. یہ نظریہ سارے اختیارات پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دینا. 4ویں صدی کے آخری کے آدمی ہیں. جب سے کائنات بنی اس وقت کون تھا؟ انسان بننے سے بھی پہلے اللہ رب العالمین نے جو زمین و آسمان بنائے، جنات کو آباد کیا، پھر فرشتوں کو بھیجا، تو پھر انسان کو پیدا کیا. اس سے پہلے کون تھا؟ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ تو آئے 4ویں صدی کے آخر میں، 494-95 میں ان کی پیدائش. اس سے پہلے کیا تھا؟ کس کے اختیارات تھے؟ کہتے جی روزانہ سورج پوچھتا ہے آج میں نکلوں، تو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اجازت دے دیتے ہیں تو آتا ہے، نہیں تو پھر نہیں آئے گا. جب قیامت آئے گی تو وہ اجازت نہیں دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات ختم. عقیدہ ٹھیک کرو، کسی بد عقیدے پر نہیں جاؤ. بد عقیدگی پر جائیں گے، بد عقیدے والوں سے اگر مل جل رکھیں گے وہی اثر تو ہوگا. پھر چل سو چل والا کھاتا ہوگا، جائز نہ جائز پھر سب برابر چلے گا. اللہ فرماتے ہیں سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے للہ، اللہ کے لیے ہے. 7 آسمان بھی اس نے بنائے، عرش بھی اس نے بنایا. قل فرما دیجیے افلا تتقون، تو پھر شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ بچ جاؤ نا. جب پتہ ہے کہ سارے اختیارات اس کے ہیں. کبھی سورج کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، کبھی ستاروں کی ہو رہی ہے، کبھی درختوں کی ہو رہی ہے، کبھی پتھروں کی ہو رہی. اللہ کے سامنے ہی جھکے، اختیارات سارے اللہ کے پاس ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور فہم نصیب